روایتوں میں ہے کہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت ہے، اور اگر زیادہ بیماری ہے تو عروس القرآن پڑھو۔ عروس القرآن کا معنی سورہ رحمان، سورہ رحمان پڑھو۔ اور اگر لا علاج بیماری ہو گئی، ڈاکٹر نے منع کر دیا کینسر ہے اچھا نہیں ہوگا، ایڈس ہے اچھا نہیں ہوگا، فلاں بیماری ہے اچھی نہیں ہوگی، یہ وبا چل رہی ہے اور لنگز سارے ڈاؤن ہو چکے ہیں، اب یہ اچھا نہیں ہوگا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سورہ تغابن پڑھو، اللہ لا علاج مرض کو اچھا کر دے گا۔ کتنی دیر لگتی ہے سورہ تغابن؟ 2 رکوع کی صورت ہے۔ یاسین شریف، سورہ رحمان، سورہ تغابن، ان صورتوں کے اندر اللہ نے کتنے فضائل رکھے۔ اور اگر الحمد شریف، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں الحمد شریف کے باب میں یوں فرماتے ہیں کہ سبع المثانی والقرآن العظیم، فرمایا پورا قرآن اگر آپ کو دیکھنا ہو تو الحمد شریف ہے۔ اسی لیے روزانہ اہتمام کیا جائے الحمد شریف کے باب میں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے تیل ہوتا ہے، پیٹرول اور ڈیزل، یوں ڈالو اور بھڑک اٹھتا ہے، فرمایا سورہ فاتحہ وہ ایندھن ہے کہ یوں پڑھو گے اور اللہ تمہیں شفا دے دے گا، بشرطے کہ سچے دل سے پڑھو، یقین ہو اللہ تعالیٰ پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول گرامی تھا کہ ہر نماز کے بعد، چاہے اس کے بعد سنتیں ہو یا سنتیں نہ ہو، سنتیں ہیں تو سنتوں کے بعد، اور سنت نہیں ہے تو فرض کے بعد، حضرت کا معمول تھا آیت الکرسی پڑھتے تھے 1 مرتبہ، تو آیت الکرسی پڑھی جائے۔ سورہ ناس اور فلق کے باب میں لکھا ہے کہ جو انسان ہر نماز کے بعد سورہ ناس اور فلق کو پڑھے گا، اللہ حاسدین کے حسد سے، جناتوں کے شرارتوں سے، بد اخلاق انسانوں کی شرارتوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ نہیں کہ شرارت دور ہوگی، شرارت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ شرارتوں کی شرارتوں سے حفاظت کرے گا، اس کو یہ فیک نہیں ہونے دے گا۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دنیا کے باب میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ آمدنی کم ہو گئی، حالات ٹھیک نہیں ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، آج سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، دکان ٹھیک نہیں چل رہی ہے، جاب نہیں مل رہا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے نبی فرماتے روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرو۔ اس سورہ واقعہ کی برکت سے، اور میں مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں ہفتہ نہیں گزرے گا اللہ راستہ کھول دے گا۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو۔ ہم نے ویڈیو دیکھا ہے، کتنا اچھا ویڈیو ہے، تو میرے بھائی جو احتیاط کے طور پر ہمیں کیا کرنا ہے، دیکھو 2-3 چیزیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا حلال کمائی، حلال روزی، حلال غذا ہمارا پیٹ میں جائے، حرام غذا غلطی سے بھی، حرام غذا سے، حرام سے کمپلیٹلی اپنے آپ کو حفاظت کرو میرے بھائی۔ اور دوسرا، ایسے فتنے فساد کی زمانہ ہے، گناہوں کی زمانہ ہے، ایسے ٹائم پہ میرے بھائی گناہوں سے بچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ کیا بولے؟ گناہوں سے بچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے لیے ہر قسم کے گناہ سے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کرو۔ اور جو قرآن کو سیکھے میرے بھائی، قرآن کو کم سے کم سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کم سے کم تھوڑا تو بھی ٹائم لگاؤ۔ ہاں، ہمارے 24 گھنٹے میں سے نا تھوڑا سا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے پہ لگائے گا نا ہر دن کا، انشاءاللہ بہت آسانی سے جلدی سے سیکھ جائے گا۔ ویسٹ کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر ایسا لوگ جو ہے نا انگریز جو ہے نا قرآن کو ایسا سیکھ رہے ہیں، ایک لفظ سیکھ رہے ہیں، اپنے خاندان کو، اپنے قوم کو ہے نا پورا اسلام میں داخل کر رہا ہے۔ ہم لوگ قرآن کو پیچھے چھوڑ دیے اور دنیا کرتے رہ رہے ہیں۔ اللہ دیکھو، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے دور میں دیکھو قرآن حق ہے، اللہ کی نبی کی بات حق ہے، گوگل بتا رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی بتا رہے ہیں میرے بھائی، مگر یہ قرآن صرف کتاب کے اندر ہے، زندگی میں نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے بھائی دیکھو حق بات کو شیئر کرو، دیکھو اس کو ہے نا، دیکھو حق بات کو شیئر کرو، واپس سے ہے نا کیا ہے صحابہ والی زندگی، اور صحابہ والا جو ہے نا ایک زندگی کا اثرات وہ ہمارے زندگی کے اندر ہے نا وہ لانے کی کوشش کرتے رہنا ہے ہمیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ یہ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور
اپنا رائے اوپینین کمنٹ باکس پہ ضرور ڈالو انشاءاللہ.